یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا عبداللہ ابن ابی منافق، یہ پکا منافق تھا۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر بھی حضور تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرا ابا کہتا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جی کہتے تھے کہ آپ کا کرتا بھی ہمیں چاہیے کفن کے لیے، حضور نے فرمایا یہ بھی لے لو۔ تو حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے، عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ ظاہر ہے فاروق ذل جاہو جلال محمد، یہ حضرت عمر دا اپنا جلال نہیں سی، حضور دا ہی جلال سی۔ حضرت عمر اپنے آپ تو باہر، حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے میں کس کا جنازہ پڑھانے لگا۔ پھر حضور جدوں جنت البقیع میں حضور پہنچے تو پھر حضور نے دوسری قمیض بھی لا دیتی، یعنی حضور نے دوسرا کرتا بھی عطا فرما دیتا، فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی ایک گل نہ کرے کہ تمہارے نبی کو جو منگیا وہی دیا۔ فرمایا نہیں، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، اس کو جو بات میں کرنے لگا ہوں، اس کو حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے نا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، انہاں ایک دن حضور کو پانی دم کروایا اور عرض کی تھی حضور نے منافقت نہیں جاندی میرے پیو دی، تسی پانی دم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے پانی دم کر کے دے دیا۔ جب حضرت عبداللہ لے کر اپنے باپ منافق کے پاس گئے نا، تو کہا کہ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا دم کرا کے۔ تو منافق ایسے ہوتے ہیں، اس نے آگے سے جو بکواس کیا، اس نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دیتا۔ تو منافق ہوتے ہیں ایسے، سمجھے۔ اور باقی جو صحابہ ہوتے ہیں وہ حضور کا پیشاب پی کر بھی، یہ تو حضور کا دم کیا پانی پینے کے لیے، منافقت اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منافق وہ ہوتا ہے جس نے نماز ضرور پڑھنی ہوتی ہے، اگرچہ اسے اپنی مسجد ہی بنانی پڑے، نماز کو وہ نہیں چھوڑتا، پکی بات ہے۔ جب بات آئے کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، کہتے ہوتے نہیں جانا۔ مسجد تو انہوں نے بنا دی، قرآن نے بھی اس کو مسجد کہا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ جب بھی منافقوں نے جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، اب بھی کوئی یہ ممتاز قادری کے خلاف جتنے لوگ بک بک کرتے ہیں، ججوں سے لے کر نیچے تک، جو ادھر کے شیاطین کو ادھر کے شیاطین کو ادھر کے شیاطین، اب جو سارے اکٹھے ہو گئے، پی آئی اے کے 3 بندے مر گئے، تو جناب وہ ڈنگی ٹوپی والا، وہ جماعت اسلامی والا ڈنگی ٹوپی والا، وہ بھی جناب غیبانہ نماز جناڑا پھردا، وہ ڈنگی ٹوپی، وہ جناب دوسرا وہ کی نام ہے وہ بلے باز، وہ بھی کہندا جی بڑا ظلم ہو گیا، وہ جناب وہ زرداری ڈاکو وہ بھی بول اٹھیا، کہنے لگے جی بڑا ظلم ہو گیا۔ باقی انہاں دے واسطے تو ساڈے کو لفظ ہی کوئی نہیں، انہاں جڑے مطلب اے جڑے موجودہ اتنے پنجاب دے یا مرکز دے حکمران ہیں، انہاں کول تو میرے کول لفظ ہی کوئی نہیں، ڈکشنری جو ہی مک گئے انہاں دے بارے کہ جو رب نے انہاں تے جو کچھ عذاب نازل کیتا ہویا، تے اے ہن سارے کہندے جی بڑا ظلم ہو گیا، پی آئی اے دے ملازم بن گئے۔ تے میں کہا جی پی آئی اے دے ملازم مر گئے، سارے تسی بول اٹھے ہو، تے جدوں حضور دی عزت دے قانون نو گورنر کالا کہندا رہا، اس سے کیوں نہیں بولے؟ کلمہ تم کہتے ہو ہم نے حضور کو پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پی آئی اے دے ملازماں دا مرنا سانو ہی دکھ ہے، ظاہر ہے انہاں دی تسی روٹی کھسو تے پھر انہاں احتجاج تے کرنا ہے۔